وہ ان کو گناہ ہوگا. یہ 2 دن کے روزے رکھنے حرام ہیں. عید اور بقرعید کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی رکھے گا تو گناہ ہو جائے گا. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بہت چھوٹا سا ہے. میں آپ حضرات کو توجہ دلا دوں، صرف آپ حضرات توجہ کے اگر توجہ سے سنیں گے تو توجہ کامیاب ہوگا، ورنہ تو آئے دن ہم مقررین سے معاذین سے نہیں تو کم سے کم موبائل سے، اگر نہیں دل چاہے تو کم سے کم مزہ لینے کے صحیح اب علماء کے بیان کو، نعت کو، پتہ نہیں کیا کیا کو سنتے رہتے ہیں. اگر نہ مجبوری صحیح کم سے کم ہمارے گروپ بہت چلتے ہیں، اس گروپ میں مجبوراً بھی کچھ ڈال دیا جاتا ہے جس کو ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی مولوی صاحب بک بک تقریر کر رہا ہے. بہرحال اللہ کا پیغام ہمارے یہاں کسی نہ کسی حد تک پہنچ رہا ہے، لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. جو ہمارے اعمال، ہمارے کیریکٹر اور کردار ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری شناخت اور پہچان ہونی چاہیے، آج ہمارے اندر وہ نہیں. اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہے. ہم بولنے کا کچھ، ہم بولتے ہیں کچھ، ہمیں کرنے کا کچھ، ہم کرتے ہیں کچھ. ہمارا راستہ کچھ اور ہونا چاہیے، ہم چلتے ہیں کسی اور راستے پر. اگر یہی کرتے رہے تو اتنی ذلت و رسوائی نہیں، اور بھی ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں آئے گی. آج معاشرے کو دیکھ کر کے، آج ملک کے حالات کو دیکھ کر کے ہر ایک شخص رنجیدہ اور پریشان ہے کہ اس نے رسول کے خلاف بول دیا، اس نے دین کے خلاف بول دیا، اس نے قرآن کے خلاف بول دیا. ارے ہم نے کیا کیا یہ دیکھا ہے؟ ارے ہم نے کیا کیا یہ دیکھا ہے؟ کبھی غور کیا کہ ہماری زبان کیا کہتی ہے، ہمارے شکل و صورت کیا کہتے ہیں، ہمارے اعمال کیا کہتے ہیں، ہمارے کریکٹر اور کردار کیا کہتے ہیں؟ وہ دین جس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جس دین پر ماننے والے ہم ہیں، کیا وہ دین ہمارے اندر ہے؟ کبھی غور کیا؟ ارے پڑوسی کو تو جانے دیجئے، ہمارا بھائی ہم سے پریشان ہے، بھائی وہ ہم سے پریشان ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ پڑوسی کو ایسا حق دیا جائے. وہ پڑوسی کیسا ہوگا یہ نہیں بتلایا. پڑوسی کیسا ہوگا؟ ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والا. ہم لوگ کو تفریق کرنے لگتے ہیں نا کہ پڑوسی تو بول رہے ہیں پڑوسی تو ہمارا شرابی ہے، جواری ہے، پلنا ہے، چلنا ہے. کہا اسلام نے کہا پڑوسی کوئی قید نہیں لگایا. غیر مسلم بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی کرو، ایمان والا بھی ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی کرو، فاسق و فاجر بھی ہوگا اس کے ساتھ وہی کرو، نمازی بھی ہوگا تو اس کے ساتھ وہی کرو. اس لیے کہ اسلام کی تعلیم. بہرحال بات زیادہ نکل جائے گی. میں 2-4 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے آیت کو، جس کو ہمارا مولوی صاحب کے زبانیں سنتے، ہم سب نہیں پڑھتے. ضرورت یہ تھی کہ ہر شخص تیار ہوتا، نیک نیتی کے ساتھ تیار ہوتا کہ وہ کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہم تقبل منی. اللہم بولیے حضرات، اللہم تقبل منی کہتا، اس کے بغیر کہ مولوی صاحب کو کہنا پڑتا کہ اللہم تقبل فلاں من فلاں من فلاں. یہ ہم نے ضرورت نہیں سمجھانا بھائی. ارے ضرورت سمجھا ہے، مولوی صاحب کو بلائیں گے، امام صاحب کو بلائیں گے، مفتی صاحب کو بلائیں گے قربانی کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. وہ مولوی صاحب سے نہ پڑھوائیے، وہ خود پڑھیے تاکہ یہ صحیح سالم اور درست ہو جائے. اس لیے کہ اس میں ایک عہد اور پیمان ہے، اس میں ایک ایسی ایگریمنٹ ہے جس کے بعد انسان بن جاتا ہے. صرف آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ دعا پڑھا ہے. ارے امام صاحب کو دعا پڑھتے ہیں نا، قربانی کے لیے دعا پڑھتے ہیں آپ حضرات کی یہاں؟ بولیے نا بھائی. ارے قربانی کے لیے کوئی دعا پڑھا جاتا ہے؟ کیا ہے وہ دعا؟ ارے وہ دعا ہے کیا؟ وہ دعا ایک پیغام ہے. اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا دھونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چھوٹے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بڑے بنانے کی خواہش کرنا ہے. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑی قربانی دی تھی، کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ ارے ہم کیا کرتے بھائی؟ ارے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو فیشن باز کہتے ہیں، بہترین خصی، فرسٹ کلاس خصی ہم نے دیا ہے، اتنا موٹا جانور ہم نے دیا ہے، اتنا پیسہ ہم نے لگایا۔ نہیں، اللہ تقبل کر لیا تو کامیاب ہو گئے، ورنہ تو پھر کوئی کام کر نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اور آپ نے جو کیا ہے، اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اسے تو مجھے میری طرف سے قبول کر لے۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھو کہ ہماری کامیابی ہو گئی، کامیابی ہو گئی۔ اگر نہیں قبول ہوا تو ایک کیا 100 قربانی کر دے گا، کچھ نہیں ملنے والا۔ بہرحال میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، آپ حضرات ارادہ کیجئے انشاءاللہ اس ترجمہ کو بھی اور اس دعا کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے۔ ارے لائیں گے انشاءاللہ۔ ارے اتنا بڑا مجاہد جس کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، جو پاکیزگی کی حالت میں ہے اور اس پاکیزہ میدان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا ہے تو کون سڑک پر چلنے والا انشاءاللہ بولے گا کیا؟ ارے بولنا بھائی۔ دیکھیے 3 آدمی 4 آدمی بڑا، انشاءاللہ بھی مولوی کوئی ایسا نہیں کرتا۔ میں آپ حضرات کو بار بار سمجھایا، انشاءاللہ اللہ کی طرف ایک خواہش، شوق، لگن کو پیش کرنا ہے۔ اللہ ہم تو کرنا چاہتے لیکن نہیں کر پاتے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیشہ عزت کی دعا مانگو۔ عزت پیسے میں نہیں، عزت کپڑوں میں نہیں، عزت مال میں نہیں، عزت دنیا کے اسباب میں نہیں، عزت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ورنہ کوئی غریب کا بچہ آپ کا امام نہیں ہوتا، غریب کا بچہ آپ کا امام نہیں ہوتا۔ وہ غریب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظروں میں، لیکن اس کا بچہ امام بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اسے عزت دیتا ہے کہ آپ کو پیچھے کرتا ہے اسے آگے کر دیتا ہے۔ آپ بھی کہیے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ آگے بڑھیں۔ جو اللہ کی طرف آگے بڑھاتا ہے ایک قدم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ کہا کہ پیدل چلو، اللہ دوڑتا ہے۔ تو اس لیے ارادہ کیجئے انشاءاللہ ہم سب، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق کو، ہمارے جذبے کو، ہماری محنت کو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں پورے طور پر تیار ہوں۔ میں انی وجہت، میں پورے طور پر متوجہ ہوں، تیار ہوں، ہلک بلک نہیں کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ عیدگاہ آیا ہوں تو اللہ کے اس احکام کے لیے جو اللہ نے اس دن کے لیے حکم دیا ہے۔ اب وہاں باہر کیوں جھانک رہے ہو بھائی؟ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ کہا پورے طور پر اللہ کی طرف بالکل متوجہ ہو جاؤ۔ ہر ایک عمل میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، انی وجہت وجہی للذی، یہ میرا چہرہ جو ہے، یہ میرا جو ہے سارا سسٹم، وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہا کہ وہ آدمی ہے، وہ شخصیت، وہ قدرت، وہ طاقت ایسا ہے، بالکل سیدھا ہے۔ کیا ہے؟ بالکل سیدھا ہے۔ اس کے طرف جو آتا ہے وہ بھٹک نہیں سکتا، اس کے طرف جو توجہ کرتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ فطر السماوات والارض حنیفا، ایک دم بالکل صحیح سالم ہے، قائم اور دائم ہے۔ فرمایا آپ حضرات پورے توجہ کے ساتھ، وہ مولوی صاحب نہیں کرے گا، ہم کریں گے۔ کہ کیا کریں گے؟ انی وجہت، پورے طور پر توجہ۔ اب مولوی صاحب کو ذرا قربانی کر رہا ہے، یہ گفتگو میں لگا ہوا ہے، لا اولا ایسے کرو ایسے کر، نہیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم اس کو سنیے، اس کے پیچھے کھڑے رہیے اور پورا توجہ دیجئے، یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا کہ پورا توجہ جب اللہ کی طرف لگایا ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوں گے۔ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ابھی ہم جو آئے ہیں یہاں عیدگاہ میں آئے ہیں، کہ کیوں آئے؟ ارے مسلمان ہیں اسی لیے آئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی اس پہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا توجہ لگاؤ۔ ارے قربانی جو ہوتی ہے، جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ بھی کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام پہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت صحیح سالم ہو اور تم اللہ کے نام پہ کر رہے ہو،
کہیں ادھر ادھر تم نہیں جھانک رہے ہو. کہا وما انا من المشرکین, اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں کوئی شرک کرنے نہیں جا رہا ہوں, میں مشرک نہیں ہوں, موحد ہوں, پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارا دھیان آپ کی طرف ہے, سارا سب کچھ آپ کا ہے, صرف میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس مشرک کی حالت میں نہیں بلکہ موحد کی حالت میں, ایمان کی حالت میں اس عمل کو قبول کر لے. ارے بہت لوگ قربانی کرتے ہیں, بہت لوگ کرتے ہیں. آپ حضرات نے جو کسی کاٹنے کو کہیں گے, کہیں چڑھاوے کو چڑھانے کو کہیں ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا سارا سسٹم ہوتا ہے, لیکن قربانی جیسا عمل نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں بتلاؤں کہ ایک قطرہ قربانی کا اگر صحیح سالم اس کا مال ہو, قربانی میں مال پاک ہونا ضروری ہے, مال کا پاک ہونا قربانی میں ضروری ہے. اس جانور کے سارے سسٹم کا درست ہونا ضروری, اس جانور کے بولیے نا بھائی, سارے سسٹم کا درست ہونا ضروری ہے. کہا ایک قطرہ زمین پر گرا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا وعدہ کر دیا. اور کئی قطرے ہیں بھائی, ابھی قطرے کیا پورا جمع ہو جاتا ہے, 19 سے زیادہ خون گرتا ہے قربانی کے جانور میں. کہاں حدیث میں آتا ہے, امام صاحب آپ حضرات کو بتلائے ہوں گے, صرف میں توجہ دلاتا ہوں, اس لیے توجہ دلاتا ہوں کہ مومن توجہ سے بہت بیدار ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جانور جس کی ہم قربانی کرتے ہیں اس کے ہر بال کے برابر, ارے بولیے نا, نیکی لکھی جاتی ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ ہر بال کے برابر. ایک سر کھولتا ہوں, چھوٹا سا سر ہے نا بھائی, اس جانور کے اگر حصے کو بانٹا جائے تو 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا. ہوگا؟ ارے ہوگا, بہت زور سے بولو, ہوگا نہیں ہوگا. کہا کہ ایک آدمی نہیں, پورا گاؤں مل کر کے میرے سر کا بال گن سکتا ہے. ارے کوئی مشین لگا لو, گن پاؤ گے؟ اگر کسی ایک خصی کے بعد, چھوٹے خصی کے اگر بال گننے کے لیے کہا جائے تو گن پاؤ گے؟ نہیں گن پاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بال کو بتلا کر کے یہ نہیں بتلایا کہ اس کے برابر نیکی ہوگی. کہا بے شمار جیسے اس کے بال ہے, اس کے بال کی گنتی نہیں ہو سکتی, ویسے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بے شمار دیتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ, ایسے کریں گے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کہا ان صلاتی, آج جو ہم مسجد میں عیدگاہ میں آئے ہیں یہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں. ان صلاتی, یہ میرا نماز کس کے لیے ہے؟ اور زور سے بولو, اللہ کے لیے. زور سے بولو, ایک رواج کے لیے نہیں آئے, مجبوراً نہیں آئے ہیں, ہماری کوئی اس میں نہیں خواہش ہے. یہ ہم اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کے لیے آئے ہیں, اللہ نے قبول کر لیا, ہم کامیاب ہو گئے. ان صلاتی و نسکی, اور یہ جو قربانی جو کر رہے ہیں, جو سسٹم کو خراب کر کے کر رہے ہیں, مسائل بتانے کا وقت نہیں, مسئلہ نہیں بتا سکتا, اتنا لمبا نہیں. کوئی اپنے نام سے نہیں دیتا ہے, کوئی باپ کے نام سے, کوئی بیوی کے نام سے, کوئی شوہر کے نام سے, کوئی اس کے نام سے, کوئی کسی کے نام سے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جس کے نام سے واجب ہے اس کو دینا ضروری ہے. اگر ہم اور آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ الجھن میں پھنسے جا رہے ہیں. بہرحال ان صلاتی و نسکی و محیایا, اور ہماری زندگی, یہ ہماری زندگی جو ہے یہ ہماری نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے ارادہ کیجئے انشاءاللہ وَمَحْيَايَ کہ ہماری زندگی بھی اللہ کی زندگی ہو جائے. ارے بولو نا انشاءاللہ. اس کا مطلب اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا سونا, اس کا بولنا, اس کا اٹھنا, اس کا جاگنا, اس کا لینا, اس کا دینا, گھر کے اس کے سارے اعمال اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی انشاءاللہ. ارے گزرے گی انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی دو آدمی بات کرتا ہے نا, تیسرے آدمی کو شک ہوتا ہے شاید میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ماحول ختم کرنا ہوگا انشاءاللہ. مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن کا گمان اچھا ہوتا ہے. بہرحال وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو میں صرف ترجمہ کرتا چلتا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, اور ہم مرنا بھی ہے, ہمیں سب لوگ بولیے ہمیں مرنا بھی ہے. ارے ہے نا. اسی لیے ہم لوگ بہت مضبوط بلڈنگ بناتے ہیں, لیکن اگر مسجد اور مدرسوں کی بات آ جاتی ہے, دینی اداروں کی بات آ جاتی ہے تو ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. امام صاحب کے تنخواہ کی بات آ جاتی ہے ہم بالکل غریب ہو جاتے ہیں. امام صاحب کو کچھ تحفہ تحائف دینا تو دور کی بات ہے. اگر یہ امت چاہے تو 1000 کپڑا امام صاحب کو ہر سال دے سکتا ہے.
1000 की आबादी, अपने अपने कपड़ों में एक इमाम साहब का भी नाम लिख दो। लेकिन इस उम्मत को पता है कि इमाम साहब चंदे के कपड़ा पहनेंगे, वो हमारे पैसे से नहीं पहनेंगे। पूरा गांव चंदा करेगा एक इमाम साहब के कपड़ा के लिए। बोलिए भाई क्या है ये? अरे सोच के फर्क है नहीं। 5000 10,000 का जहां हमारे घरों के कपड़े आते हैं, अगर हम चाहें तो 500 नहीं 1000 रुपए का एक कपड़ा इमाम साहब के लिए भी हर शख्स खरीद सकता है इंशाल्लाह। अरे इरादा करो, हम नहीं कहते कि इस वक्त देना, जब जहां चाहे जिसको चाहे देना, लेकिन इरादा करो अल्लाह ताला की, अल्लाह का जो तय किया हुआ मामला है वो इंशाल्लाह होगा। तो क्या कहा, वो ममाती, मेरा मरना भी किसके लिए? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह के लिए है। तो इंशाल्लाह क्या होगा, मामला बिल्कुल आसान होगा। वहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सारा जो मैंने बतलाया है ये अल्लाह के लिए, किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। इसलिए दोस्तों वक्त ज्यादा हो चुका है, 2-3 मिनट का वक्फा बचा, शायद इमाम साहब को पैगाम दें। मैं बहुत